برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور اتنی چھوٹی ہونے کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ہو، یعنی ایک تو رائی کے دانے کے برابر ہو اور اتنی ہی چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کتنی ہی کیسی ہی جگہ ہو، اور وہ جگہ کتنی چھپی ہوئی ہو، جیسے پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ بے شک اللہ پاک ہر باریکی کو جاننے والا ہے اور اس سے خبردار ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی نوٹس میں ہے، وہ جانتا ہے ہر چھوٹی، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اور جو اللہ پاک کی شان کو پہچان لے تو وہ برائی کرنے سے ضرور ڈرے گا۔ اب یہ کتنی ایمان افروز باتیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمائی، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہماری جنریشن، مطلب ہمارے اپنے دل میں بھی، خالی اولاد تھوڑی ہے، لیکن ہمارے اندر ہوگا تو ہم اپنی اولاد کو ڈیلیور کریں گے نا۔ اب یہ جو پانی ہے، اس کے اندر سے پانی نکلے گا نا، کس کے اندر سے کچھ اور نکلے گا، تو جو اس میں ہوگا وہ نکلے گا نا، تو ہمارے اندر جو ہوگا وہ نکلے گا۔ Our children like an empty cup, empty glass, and we are like a jug. ہمارے اندر جو ہوگا وہ نکلے گا اور اولاد میں وہی جائے گا جو ہم ڈالیں گے۔ This is the principle. تو اولاد کو جو نصیحتیں کرنی ہوتی، اب بات غور کریں، جو باتیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کو بیان کی، اب وہ اگر ہم اپنے اوپر لیتے ہیں اور ہم اپنی اولاد کو بیٹھ کر سمجھاتے کہ دیکھو بیٹا، برائی چھوٹی ہو، چھپی ہوئی ہو، کہیں بھی ہو، چٹان میں ہو، پہاڑوں میں ہو، زمین میں ہو، آسمانوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ پاک کو سب پتہ ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے لے آئے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب لے گا، اور اس طرح کی اگر باتیں وہ ہمارے اندر ہوں گی تو ہم اپنی اولاد کو ڈیلیور کریں گے نا۔ جب اولاد دیکھے گی کہ ذرہ تو ذرہ، ذائقہ کا دانہ اپنی جگہ پر، ہمارے والد اور ہمارے گھر والے تو بڑی بڑی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں چھوٹی چھوٹی برائیوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ وہ تو پریکٹیکلی وہ نہیں دیکھ رہا نا، اپنی ہماری اولاد تو پریکٹیکلی نہیں دیکھ رہی ہے۔ تو اب وہ چیزیں جو اولاد کے دل میں بچپن سے ڈالی جائیں گی، اب جس کے دل دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے پکڑے گا، میرا اللہ مجھے سزا دے سکتا ہے، میرا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ ستار ہے، میرا اللہ غفار ہے، میرا اللہ غفور رحیم ہے، اپنے رب کی شان پہ آنے گا، اپنے رب کو پہچانے گا، قیامت کے دن کی باتیں، قبر کی باتیں، حشر کی باتیں، اچھائی کی باتیں، برائی کی باتیں، جب یہ بات کو بچپن سے پتہ چلیں گی، بچپن سے پتہ چلیں گی، ایز پر ایج، لائک ایز پر ایج، جیسی جیسی اس کی ایج ہوگی، جیسی جیسی اس کی عمر ہوگی، سیم ہم اسے ڈیلیور کرنا شروع کرتے ہیں، اسے ڈسکشن میں لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو یہ باتیں جب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں وہ باتیں اترتی چلی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی باتیں ہم بتا دیں اپنی اولاد کو، بیٹی کو بتا دیں، بیٹے کو بتا دیں، اور ہم الحمدللہ اس پر عمل کرنے والے ہوں، تو ہمارے بہت سارے پرابلم حل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے
وہ اسے دیکھے گا. جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. یہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا. تو نیکی چاہے تھوڑی، یعنی ذرہ بھر بھی بھلائی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی، وہ بھی دکھائی جائے گی. یعنی چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے. نہ جانے کون سی چھوٹی سی نیکی ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے، اور کون سا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی میں ڈال دے اور قیامت کے دن پھنسا دے. میں آپ کو اس حدیث سناتا ہوں. بخاری شریف کے تعلق سے یہ حدیث کو نقل کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی کی بات کہتا ہے، جسے اللہ کو راضی کرتا ہے نا، اللہ کو راضی کرنے والی بات کہتا ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. یعنی بعض باتیں انسان کی نظر نہایت معمولی ہوتی ہیں، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں نے اتنی کوئی اچھی بات بھی کر دی ہے. اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے. اللہ پاک کو اس کی بات پسند آ جاتی ہے. اور کبھی اللہ پاک کو ناراضگی کی بات کرتا ہے، یعنی ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ پاک کو وہ بات اچھی نہیں لگے گی، اللہ پاک کو وہ بات ناراض کر دے گی، اور اسے خیال بھی نہیں کرتا کہ اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. یہ بات اتنی ڈرانے والی ہے کہ کوئی ایسی بات جو ہماری زبان سے نکل جائے، اللہ نہ کرے، اور وہ بات اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور اللہ پاک کو وہ بات ایسی ناراض کر دے اللہ کی پناہ. مجھے بات یاد آ رہی ہے، ایک بیان کرنے والے کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے. واز کرتا تھا وہ شخص، بیان کرتا تھا، اسپیچ. لوگ اس کا بیان سنتے تھے. وہ تخت پر بیٹھ کر بیان کرتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا اس کا بیٹا ایک اجنبی عورت کو دیکھ رہا ہے، رائٹ، دا اسٹرینجر وومن، اجنبی عورت کو دیکھ رہا ہے. اس کے والد جو کہ بیان کرتے تھے، ایک اسلامک اسکالر آپ کہتے ہیں، اسپیچ کرتے تھے، اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ بیٹا صبر کر. کیا کہا؟ بیٹا کیا کہا؟ بیٹا کہہ لیں کیا کہا؟ بیٹا صبر کر. یہ کہتے ہی وہ تخت سے گرا اور اس کے جوڑ الگ ہو گئے. اور اللہ پاک نے اس وقت کے نبی پہ وحی فرمائی کہ جا کر اس شخص کو کہہ دو کہ کیا میری نافرمانی دیکھ کر اتنا ہی بولنا تھا کہ بیٹا صبر کر؟ آج کے بعد میں اس کی نسلوں میں کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا. اللہ اکبر. یعنی اسے سمجھانے کے بجائے، اسے نیکی کی دعوت دینے کے بجائے، اس کی اصلاح کرنے کے بجائے صرف اتنی سی بات کہتی، بیٹا صبر کر. یعنی ایک بات بندہ اپنے منہ سے نکال دیتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میری یہ بات میرے رب کو کتنی ناراض کر دے گی، اور بات اللہ کو ناراض کر دیتی ہے. اور بندہ بعض اوقات ایسی بات بندہ منہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ بات اس کو اللہ کو راضی کر دیتی ہے. اللہ پاک اس کو راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے جنت کے درجے عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو اس کی مقدر میں اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے. تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرنا نہیں چاہیے. دیکھیں نا، نارملی اگر ان آل اوور دا ورلڈ اگر آپ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں، تجزیہ کریں، ریسرچ کریں، تو جو آگ لگتی ہے، فائر لگ جاتا ہے گھروں میں، گودام میں، ایون اینی ویئر، موسٹلی اسپارک ہوتے ہیں، شارٹ سرکٹ. کوئی آگ کا گولا نہیں پھینک.
There is never any fireball, like some spark, like some short circuit. सॉकेट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एक वायर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एक हल्की सी चिंगारी उड़ जाती है आग की, और वो आग कर्टन पकड़ लेता है, तो कभी कुछ पकड़ लेता है, कभी कुछ पकड़ लेता है. या सम टाइम हम चूल्हा जलाते हैं स्टोव, तो उसमें बहुत फायर हो जाता है और थोड़ा गैस खुद जाता है, राइट. इस तरह की आग को तो ज्यादातर दुनिया में जो आगे लगती हैं, इसकी जो रिसर्च सामने आती है, वो सम टाइम बहुत छोटी सी चिंगारी होती है, छोटी सी आग होती है जो बहुत बड़ी आग बन जाती है. तो किसी जगह को जलाने के लिए कोई बहुत ज्यादा आग हो ये जरूरी नहीं है. तो जहन्नम में जाने के लिए कोई बहुत सारे गुनाह हो ये जरूरी नहीं है. छोटे से छोटा गुनाह भी बंदे को जहन्नम की आग में झोंक सकता है. छोटा गुनाह भी. और छोटा गुनाह क्या, बंदा तो ये देखे कि नाफरमानी किसकी है, अल्लाह की. क्योंकि अगर गुनाह सगीरा को सगीरा समझ के करेगा तो वैसे कबीरा बन जाता है, बड़ा गुनाह हो जाता है. तो अल्लाह पाक हमें गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए. और अल्लाह से डरना चाहिए कि कोई ऐसा ना हो कि छोटा सा अमल भी मुझे फंसा दे और मैं क़यामत की रुसवाई में फंस जाऊं. चुनाचे एक मैं आपको वाकया सुनाता हूं. ये हजरत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि गल्ला, अनाज, फूड लाइक राइस, फ्लोर एंड मेनी थिंग, दाल वगैरह की मेजरमेंट करने वाला, नापने वाला एक शख्स जो इसकी मेजरमेंट करता था वेट स्केल पर, इस काम को छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया. जब वो मर गया तो उसके बाद रिलेटिव्स ने उसे ख्वाब में देखा, इन ड्रीम, और पूछा मा फ़अल अल्लाह बिका, अल्लाह पाक ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया. उसने कहा मेरा वो जो मेजरमेंट स्केल थी जो मेरी, जिस पर मैं वेट करता था, उसमें मेरी बेएहतियाती की वजह से कुछ मिट्टी सी बैठ गई थी, लाइक डस्ट, उसमें कुछ लग गई थी, जिसको मैंने लापरवाही के सबब साफ ना किया. तो हर मर्तबा वेट के वक्त उस मिट्टी की मिकदार उस आइटम में कम हो जाती. अब कितनी कम होती होगी, वो वेट निगलेक्ट हो गई, वो जो डस्ट लगी होती थी उसके वेट के अंदर, उसने क्लियर नहीं किया, क्लीन नहीं किया. अब वो मिट्टी कितनी होगी, मगर जितनी भी मिट्टी थी उसके मुताबिक उसका जो वो आइटम था वो उसका कम वेट लगता था ना, वो उसका कम हो जाता था. कहते इस कुसूर में, इस गलती में मुझे इताब में गिरफ्तार किया गया है. मुझे मतलब कि पुरसिश और मेरी अकाउंटेबिलिटी हो रही है इस हवाले से. बंदा गौर करे कि वेट स्केल में लगी हुई जो मेजरमेंट के लिए थी इतनी सी, और वो भी मतलब कि नजरअंदाज हो गई, निगलेक्ट हो गई है, इंटेंशनली नहीं था, और उसकी वजह से कह रहे हैं कि क़यामत के दिन में फंस गया हूं. अब जो बंदा धड़ल्ले से कुल्ले आम बुराइयों पर बुराइयां करता चला जाता है, बुराइयों पर बुराइयां करता चला जाता है, गुनाह पर गुनाह, गीबत करता है तो चुप नहीं होता, चुगली करता है तो चुप नहीं होता, बदनिगाही करता है तो रुकता नहीं है. अल्लाह की पनाह, ना जबान रुकती है, ना आंख रुकती है, ना हाथ रुकता है, ना कुछ भी नहीं रुकता, सब चल रहा होता है. क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब क्या देगा ऐसा बंदा? औलाद के ताल्लुक से क्या जवाब देगा? मैं तो ये सोच रहा हूं कि अपनी औलाद को बुराइयां करता देखता है, गुनाह करते देखता है, और फिर कहता है व्हाट कैन आई डू, आई कांट डू एनीथिंग. व्हाई यू से दैट यू कांट डू एनीथिंग? यू कैन डू मेनी थिंग because you are a parents. This is your responsibility. You can't say that I can't do anything. No, it's not fair. आप कहेंगे बेटा बड़ा हो गया, I know कि बेटा आपका बड़ा हो गया, पर उस टाइम पर आप क्या कर रहे थे जब बेटा बड़ा हो रहा था? उस तो उसकी तरबियत क्यों ना थी जब बेटा बड़ा हो रहा था? उस तो क्यों ना समझाया? उस वक्त क्यों ना बचाया जब ये बच्चा था?
بچہ تھا تو بچہ کہہ کر اسے بچانا چاہیے تھا. آپ نے بچہ کہہ کر اسے بچایا نہیں. آج بڑا ہو کر آپ بچانے جا رہے ہیں تو وہ بچہ ہاتھ میں نہیں آ رہا آپ کے. اس وقت کیوں نہ سمجھایا اسے؟ اگر سمجھاتے تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جو آج ہماری پوزیشن ہے, آئی نو ویری ویل, مجھے پتا ہے دنیا بھر میں اس وقت کیا اس وقت پوزیشن ہے. لیکن آپ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں نا, انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی. اگر وہ نصیحت کا انداز, اچھا یہ بھی بتا دو کہ اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بیٹے بچے عموماً ماں باپ کے پاس اب بیٹھتے ہی نہیں ہیں. They don't like to sit with their parents. Because every time, nasihat, nasihat, nasihat. Dant, shouting, you know. So, ان کو یہ پسند ہی نہیں کرتے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑی بہت میری جو بروکن ٹائپ کی جو انگلش ہے اسے تھوڑا سا آپ کو میں انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. سو اگر میری کہیں انگلش میں مسٹیک ہو جائے تو پلیز اسے اگنور کیجئے گا. تو لیکن وہ نہیں بیٹھنا چاہتا آپ کے ساتھ, کیونکہ اس کو پتا ہے جو بھی بیٹھوں گا 2 کلو 4 کلو 5 کلو کا میرے کو نصیحت کا ایک اور کارٹن ملے گا. پلیز ٹیک اٹ. وہ نہیں, اس کو گفتگو کرنی ہے آپ سے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, نصیحت بھی کرنی. ہمارے بزرگوں نے بھی, ہمارے ایون کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا اور سمجھا, ان کو بھی بعض اوقات صحابہ کرام کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں مسلسل کیوں نہیں بیان فرماتے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم تمہیں ہفتے میں ایک دفعہ اس طرح ایک ٹائم رکھا تھا, ایک دن رکھا تھا کہ اس میں ہم تمہیں واعظ و نصیحت کیا کریں گے, ورنہ تم اکتا جاؤ گے. اور ویسے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بیٹا جب بھی بیٹا ہاتھ میں آیا بولا چلو آج تو ہاتھ میں آیا, اور تو جتنا کچھ میرے کو نالج ہے نا ساری میں اس کو ڈال دوں گا. نیکسٹ ٹائم پتہ نہیں کب ہاتھ میں آئے گا, نیکسٹ ٹائم ہاتھ میں نہیں آئے گا. وہ آپ کو دور سے دیکھ کے رہی, او ڈیڈی ہیئر, اوکے نو پرابلم, ویری فیئر, آئی ایم نوٹ ہیئر. تو وہ دور چلا جائے گا. تو اس کو لے کر بیٹھنا, اس کو سمجھانا ایک طریقہ کار ہے. ہم نہیں کر پاتے بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم. ایسا نہیں کہ یہ ٹائم نہ ہونے کا مراد یہ کہ وہ ٹائم ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ٹائم ہے بٹ بچوں کے لیے نہیں ہے. ہم خود پریشان ہیں, بیٹا موبائل میں لگا ہوا ہے, بیٹا پریشان ہے, ماں باپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں. یو نو, یہ ریئلٹی ہے. آور پرابلم از دیٹ کہ ہمارا بچہ موبائل میں ہے, اور جو بچہ جب چھوٹا ہے, بڑے کو نہیں, جب چھوٹا بچہ اس کو یہ پرابلم ہے کہ مائی پیرنٹس ان موبائل, مائی مدر یوزنگ موبائل ٹو مچ, مائی فادر یوزنگ موبائل ٹو مچ, they don't have time for me. اور جب میں موبائل لے کر بیٹھا ہوں تو میرے ماں باپ کہتے ہیں ڈراپ اٹ, چھوڑ دو اس کو. تو وہ کہتے ہیں آپ چھوڑو, چلو ہم دونوں بیٹھتے ہیں. اگر امی کو بیٹا بولتے امی چلو ہم دونوں بیٹھتے بات کرتے, امی بولے نو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. ابو کو بولے ابو اوکے 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 آئی ڈونٹ, میں نہیں لیتا موبائل, چلیں مجھے کچھ اسٹوری سنائیں. اسٹوری آئی ڈونٹ نو اسٹوری. اچھا آپ جب اسٹوری بھی سنائیں گے تو اپنی سنائیں گے. ان 1965 دیٹ آئی واز ان ینگ, اب یہاں سے جب شروع کریں گے نا, میں جوان تھا, میں دھوپ میں تھا, پہننے کو کپڑے نہیں تھے, پاؤں میں جوتے ہی نہیں تھے, تم کو نہیں پتا ہم نے کیسے کام کیا تھا. چلو ایک بار یہ اسٹوری ہو گئی, چلو کبھی 1-2 سال کے پھر اسٹوری ہو گئی. جب تھرڈ ٹائم پھر 1965, بچہ بولے گا ابو آئی نو 1965 to 1985 آئی نو, نیکسٹ واٹ از دا نیکسٹ. تو باپ بولے واٹ دا نیکسٹ, میں ہوں نا. اب اس کو کوئی چیز کیا کرنا ہے, اس کو اسٹوری چاہیے, اس کو بزرگوں کے واقعہ سنائیں. ریئلی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ہم چاہتے ہیں اگر اپنی اولاد کو درست کرنا, اپنی اولاد کو سدھارنا, اپنی اولاد کے اندر کوئی چیز لانا, یقین مانیں انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بتائیں, انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, جو بایوگرافی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اس کی ایج کے مطابق باتیں بتائیں, معجزات بتائیں اور برکتیں بتائیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ باتیں بتائیں. چھوٹا ہے تو یہ بتائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو نانا حسنین ہیں,
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی نواسی تھی ان کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور نانا کیا انداز تھا. اب ایز اے والد اپنی شہزادی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے تھے یہ بتائیں نا ان کو. جب اس کی شادی ہو رہی ہے تو بتائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ازواج تھی ہماری امہات المومنین تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ دیگر کے ساتھ آپ کا انداز مبارک کیا تھا، گھر کے انداز کیا تھا. ہم بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. خلیفہ اول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، چوتھے خلیفہ مولا علی، اس کے بعد دیگر ہمارے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان سب کے واقعات بتائیں نا ان کو بیٹھ کر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے بزرگوں کے واقعات بتائیں، کرامتیں بتائیں، اسٹوریز ان کے ساتھ شیئر کریں اپنے بچوں کے ساتھ کہ دیٹ ٹائپ آف اسٹوریز سو اینڈ سو. اب ہمارے یہ جو بزرگان دین تھے آپ ان کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اچھا لگے گا، ان کو مزہ آئے گا. اب آپ مجھے کہیں گے عمران تم کیا بول رہے ہو، یہ سٹوری کہاں ہوتی ہے، ہمیں خود نہیں پتا، ہمیں خود نہیں پتا، ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے. دس از اے پرابلم، دس از اے پرابلم کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں. جسٹ اونلی ون، hey لیفٹ یور موبائل، اور چلو بچے نے موبائل چھوڑ دیا، اوکے ناؤ، اوکے لیفٹ یور موبائل. Now, children need engage. اس کو آپ کے ساتھ مصروف رہنا ہے، وہ یوں نہیں بیٹھ سکتا. نو 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 نو، بچہ نہیں بیٹھ سکتا. He need activity. They need activity. کوئی ایکٹیویٹی چاہیے، آپ اس کے ساتھ مصروف رہیں. تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مطلب بچوں کے لیے، ویری سوری ٹو سے، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. اگر آج والدین جتنی بھی دنیا بھر میں دیکھو سن رہے ہیں، اگر اپنے بچوں کو وقت دے دیں، میں آپ کو اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھ کے یقین دلاتا ہوں کہ بچوں کو وقت دیں اور بچوں کو اچھی ستھری پاکیزہ صحابہ کرام کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، بزرگان دین، غوث پاک، اسلاف کے واقعات، بزرگوں کے واقعات، کرامات، معجزات، برکتیں اور بہت کچھ اگر آپ اپنے بچوں کو بیٹھ کر سنائیں، بتائیں، سچ بولنے کی باتیں، اچھا بولنے کی باتیں، اس طرح کی باتیں بتائیں، یقین مانیں اس کے دل میں جو آپ اسلام، دین، بزرگ، صحابہ، انبیاء اور دیگر ہمارے جو پرسنالٹیز گزری ان کی جو محبت ہے بیٹھیں گی، اس کے ساتھ پھر جو وہ آپ سے محبت کرے گا نا، پھر آپ بتائے گا کہ آپ کو بچوں سے پرابلم ہے کہ نہیں ہے. سب سے بڑا ایک جو بڑے پرابلم ہے اس وقت ہمارے سوسائٹی کے، اس میں سب سے بڑے پرابلم سے ایک پرابلم پیرنٹنگ ہے. یہ میری ایک اپنی سوچ ہے، کیونکہ ہم نے وہ فارمولا جو میتھڈ تھا ہم نے اڈاپٹ ہی نہیں کیا. ماں کو یہ پتا ہے کہ بچے کو کس عمر میں کیا کھلانا ہے، مگر ماں کو یہ نہیں پتا کہ بچے کو کس عمر میں کیا سکھانا ہے. مدر نوز ویری ویل کہ 6 سال میں، 5 سال میں، 4 سال میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے کیا پہنانا، کیا کپڑے کے تعلق سے، غذا کے تعلق سے ماں جانتی ہے، کیونکہ ماں کی یہ ٹریننگ ہے. مگر ماں کی یہ تربیت نہیں ہے بیٹی کے تعلق سے، بیٹے کے تعلق سے، ایون کہ باپ کی بھی تربیت نہیں ہے. تو یہ پیرنٹنگ، یہ جو سورہ لقمان کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا نا، پلیز میری ریکویسٹ ہے تفسیر صراط الجنان لیں، اس میں سورہ لقمان پڑھیں. اور سورہ لقمان میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، پھر انشاءاللہ اور اس پر عمل کریں ہم سب مل کر. پھر آپ بتائیں کہ آپ کو اپنی اولاد سے پرابلم ہے یا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں دور ہو جائیں. میں اس وقت آل اوور دا ورلڈ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں تو مدنی چینل پر لائیو ہوں، اور آپ یہ کر کے دیکھیں. آپ کہیں کہ ہم کریں گے نہیں اور کچھ چینجز آ جائے، نہیں. طریقہ بدلیں گے تو نتیجہ بدلے گا، جب تک طریقہ نہیں بدلیں گے نتیجہ نہیں بدلے گا. تو نمبر 1 وقت دینا. نمبر 2 اپنے بچے کو بچپن سے ہی ہم صرف دنیا بنانے کی نصیحت کرتے ہیں. پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ، لرن اینڈ ارننگ، لرن
learn and earning, learn and earning, learn and earning. Just بچے کو پتہ کہ میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے, پڑھنا ہے کمانا ہے, پڑھنا ہے کمانا ہے. اس کو دین کی باتیں نہیں سکھاتے. ہم بچوں کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں کہ بچے نافرمان ہیں. ڈس اوبیڈینٹ چلڈرن کا جو پرابلم ہے آئی نو ویری ویل, لیکن آپ کا نافرمان تو بعد میں بنا ہے, پہلے تو اپنے رب کا نافرمان بن رہا تھا. جب اپنے رب کی نافرمانی کر رہا تو اس وقت اس کو کیوں نہ روکا؟ اگر ہم اس وقت روکتے تو آج وہ ہمارا نافرمان نہ ہوتا. ہماری نافرمانی یعنی والدین کی نافرمانی کے پیچھے بیسیکلی تو اللہ کی نافرمانی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے نا. اگر وہ اللہ کی ہی فرما برداری پر ہوتا تو کبھی بھی نہ کرتا یہ. ہم اگر اسے بچپن سے ہی اللہ کا فرما بردار بناتے, نمازی بناتے, نیکی کی طرف لاتے, جھوٹ سے اس کو روکتے, برائی سے اسے روکتے, تو آج اس کے دل میں جو اللہ کا خوف, اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا اگر ہم بیج ڈالتے اس کے سینے کے اندر, تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہ ایک اور پرابلم ہے. اسی طرح بچوں کی باتیں تسلی سے ہم سنتے نہیں ہیں. یہ ایک اور پرابلم ہے کہ بچوں کی باتیں ہم تسلی سے سنیں. وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, ایون ینگر, اس کو کچھ ایشوز ہیں, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے ساتھ بیٹھ کر بات کروں, مگر والدین اسے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں بھی نہیں ہے, ویری سوری ٹو سے, ماں بھی نہیں ہے, ماں بیٹی سے بات نہیں کرتی, نہیں ٹائم ہی نہیں ہے. تو اس کی بات سنیں اور اس کو پریشر میں نہ لیں, اسپیشلی دس جنریشن. میں آپ کو جو بات بیان کر رہا ہوں میں نے ریسرچ اور پوری اسٹڈی کے ساتھ میں نے بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اور اس کو کوئی بھی چیز سمجھانی ہے تو اس کو بڑی لاجیکلی اور اچھے انداز سے اور سافٹلی انداز سے آپ اس کو سمجھائیں گے, انشاءاللہ بیٹا سمجھے گا. ایک اور بات, اپنے بچے کے سامنے کبھی بھی لڑے نہیں. لڑے تو ویسے ہی نہیں, آپ بولے کہ اکیلے میں لڑنے کی اجازت نہیں, اکیلے میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں, بالکل اکیلے میں بھی نہیں لڑنا. شادی لڑنے کے لیے نہیں کی تھی آپ نے. اگر کسی نے نکاح کے فارم پہ لکھا تھا ایوری ویکینڈ پر ہم لڑائی بھی کریں گے اور دونوں نے سائن کی تو ایک الگ بات ہے, بٹ اس طرح کا کسی نے بھی نکاح نہیں کیا. ایٹ دا ٹائم آف نکاح کہ آپ نے نکاح فارم پہ لکھا تھا ایوری ویکینڈ پر سیٹرڈے نائٹ, سنڈے نائٹ یا وینسڈے نائٹ وی فائٹ ٹوگیدر, تھوڑا تھوڑا لڑے گا. نہیں لکھا. کوئی بھی یہ لڑنے کے لیے شادی نہیں کرتا یار. پھر کیوں لڑتے ہو بھائی, کیوں لڑتے ہیں؟ اچھا, عموماً میاں بیوی میں ہاتھ نہیں لڑتے, زبان لڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں, ایک تو نا ہاتھا پائی, ایک اردو کا ورڈ ہے ہاتھا پائی, ایک ہے لفظہ پائی ان مائی اتار لغت. زبان سے لڑنا, وہ کچھ بولے گی یہ کچھ بولے گا, وہ کچھ بولے گی کچھ بولے گا, وہ برتن توڑے گی تو وہ کان توڑے گا, خلاص فنش, خرچہ ہو گیا, لاس, کمپلیٹلی لاس. اب ایک ہفتے کے بعد پھر شاپنگ کرنے جائیں گے, بولا تو نے گلاس توڑا تو گلاس لے, بولا میں نے پلیٹ توڑی تو میں پلیٹ لوں گا. تو لڑنے کے لیے تھوڑی لڑائی شادی کی تھی. تو کبھی بھی اولاد کے سامنے لڑا نہ کریں, بلکہ والدین اولاد کے سامنے اپنا رول ماڈل پیش کرتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ جنہیں دیکھ کر اولاد کہے کہ میں ایسا نیک بننا چاہتا ہوں. ورڈ نیک, نیک کا لفظ یاد رکھیے گا, میں ایسا بننا چاہتا ہوں نہیں. مائی فادر دا بیسٹ فادر ان دا ورلڈ, کیونکہ پیسے دیتا ہے. دے گیو می منی ٹو مچ, دے ڈونٹ سے می نو, مجھے جو کہنا ہوتا ہے میری خواہشیں پوری کرتے ہیں. دیٹ, اس لیے ہم دنیا کے بہترین پیرنٹس بن گئے. نہیں, یہ آئیڈیل نہیں ہے نا, یہ آئیڈیل نہیں ہے. یہ تو جب باپ کمائے گا نہیں تب اس کے لیے پھر اولڈ ہاؤس بن جائے گا. منع کرے گا تو اس کو دوبارہ اٹھا کر پھینک دیں گے. نہیں, میں کہتا ہوں اولاد, بیٹی ماں کو دیکھ کر کہے کہ میں اپنی ماں کی طرح نیک بننا چاہتی ہوں, اور بیٹا باپ کو دیکھ کر کہے کہ میں اپنے باپ کی طرح نیک بننا چاہتا ہوں.
جس دن یہ دونوں ایسے رول ماڈل بنے نا، انشاءاللہ تعالی اولاد دیکھنے جیسی ہوگی. وہ دونوں ایسے بنے تو صحیح. جب اولاد اپنی ماں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھے گی، باپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھے گی، دونوں لڑائی کر رہے ہوں گے، بیٹھ کر غیبتیں کر رہے ہوں گے، ماں نہیں ہے تو باپ بٹھا کر اپنی بیوی کی غیبت کر رہا ہوگا، تیری ماں ایسی تیری ماں ایسی. اور شور نہیں ہوگا تو ماں بولے چل آج موقع ملا ہے بیٹھ میں تیرے کو بتاؤں میں اس کے ساتھ کیسے رہتی ہوں. ان دونوں کی غیبتیں سنے گا اور پھر دونوں سے پیسے بھی لے گا، خوش کرے گا اور پیسے لے گا چلا جائے گا. بولا یار یہ صحیح ہے، 2 گھنٹے بیٹھ کے غیبتیں سنو اور اس کے بعد ماں باپ سے پیسے لو اور خرچی کرو. ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، میں بھی خوش. اللہ جو راضی نہیں ہوگا اس کا کیا؟ اللہ ناراض. تو یہ ماحول گھر کا بنے گا تو پھر کہاں سے گھر چلے گا؟ لڑائیاں کرے گے گھر کے اندر، غیبتیں کریں گے دوسرے کی. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے سامنے اپنے آپ کو ایسے ماڈل کے طور پر پیش کرے. بلکہ سچی بات تو یہ کہ شوہر بیوی کے بارے میں اگر یہ کہہ دے نا میری بیوی نیک عورت ہے، یقین مانے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ نے چاہا تو نیک ہوگی. بہت مشکل ہے کہ شوہر کے منہ سے اپنی بیوی کے لیے نکلے کہ میری بیوی نیک ہے، اور بیوی کے منہ سے تو نکلنا سمجھو کہ پھر تو بندہ جو ہے نا فرشتہ صفت ہو جائے گا. اگر بیوی کہہ دے کہ میرا شوہر نیک ہے تو اس کا مطلب اب تو شاید آنکھ بند کر کے بندہ مان لے کہ یہ نیک ہی ہوگا. ورنہ عورت نہیں، بیوی نہ بولے نیک ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کو کھلا ہوا سارا حساب کتاب. ویسے بیوی کا متاثر ہونا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. 2-3 چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب جو اپنی سوسائٹی میں کافی نیک مشہور تھے، بیوی مانے نہیں تو نیک ہے. وہ بولے ساری دنیا مانتی ہے نیک، وقت تو نہیں مانتی ہے. بولا نہیں میں مانوں ہی نہیں، میرے سامنے ہو جیسے ہو، میں کیسے بولوں تم نیک ہو. ایک دن اس کی بیوی نے دیکھا کہ ایک شخص کسی چادر پر اڑ رہا تھا. تو بیوی نے شوہر کو کہا کہ آج میں نے نیک آدمی دیکھا ہے. بولا وہ کون؟ بولا وہ اڑ رہا تھا. یہ ہوتا ہے نیک آدمی جو اڑ رہا تھا. بولا ہاں وہ نیک تھا. بولا نیک تھا تبھی تو اڑ رہا تھا. اچھا وہ نیک تھا؟ بولا ہاں وہ نیک تھا. بولا اللہ کی بندی میں ہی تو تھا. بولا اچھا آپ تھے وہ، تبھی بولو ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے. تو بیوی نہ مانے بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. وہ جس دن مان گئی اس دن، یعنی اگر ایک مثال ہے، اگر شوہر نیک ہو بیوی کہہ دینا میں آپ سے مرید ہونا چاہتی ہوں، آپ پیر، تو اپنے بولے جیسے میرا پیر امیر سنت الحمدللہ، میں تو جانتا ہوں نا، اور بھی ہے ماشاءاللہ ہمارے بزرگ، اللہ کا کرم ہے. تو یہ دیکھیں یہ سب ماڈل گھر میں پیش کرنا پڑے گا نا. شوہر بھی ایسا ماڈل پیش کرے اپنا گھر میں، بیوی اپنا ماڈل پیش کرے ایسا گھر کے اندر، نیکی کا ماڈل. دونوں اٹھیں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کی خوف سے روئیں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ایک دوسرے کو برا بلا نہ کریں، ایک دوسرے کی دل جوئی کریں. تب جا کر ایک گھر اچھا بنتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھر ایسے ہی اچھا بن جائے گا. اور حقوق ادا کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ارشادات اور کچھ ایسی اور مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، کیونکہ فیملی اجتماع ہے تو اچھا ہے کہ اگر ہم اس طرح بھی سوچ سمجھ کر جائیں کہ گھر کیسے چلانا ہے اور آپس میں کیسے رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا. میں نے پوچھا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا حق. اچھا یہاں پر میں کنفیوژن دور کر دوں. جب اس طرح کی باتیں کرتے تو ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں دیکھو مردوں کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، بیوی کو نہیں دی جا رہی. بیوی اور مرد کا یہاں مسئلہ نہیں ہے، یہاں اسٹیٹس، یہاں مطلب کہ اس کا بات ہے کہ مرد کون؟ شوہر. اگر مرد شوہر ہے، یعنی شوہر مرد کا اس وقت جو پوزیشن وہ شوہر کی ہے، تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ بیان کی گئی ہے. اور عورت ایسا نہیں عورت بولے پھر عورت کچھ نہیں، عورت ہے نا. مرد پر سب سے حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا. ماں عورت نہیں ہے؟ بھی بولے میں نہیں، آپ ماں بنو، آپ ماں بنو، اللہ نے چاہتا آپ ماں بھی بنو گی. اور پھر اولاد کو کہا جائے گا کہ ماں کے قدموں نیچے جنت ہے. تو یہ مرد اور عورت کا بات نہیں ہے کہ مرد کا یہ نہ عورت کا یہ تو یہ کہ مرد بیٹا ہے تو یہ، شوہر ہے تو یہ، باپ ہے تو یہ، نانا دادا ہے تو یہ.
عورت میں یہ بیٹی ہے تو یہ، بیوی ہے تو یہ، ماں ہے تو یہ، ساس ہے تو یہ، نانی ہے تو یہ، دادی ہے تو یہ، ایک سٹیٹس، ایک گریڈ بنتا ہے، ایک فیملی ڈیزگنیشن ہے، رائٹ؟ دس از اے فیملی ڈیزگنیشن، ایک ہماری فیملی کا ایک ڈیزگنیشن ہے کہ بھائی یہ جیسا ڈیزگنیشن ہوگا ایسا ہی اس کی مطلب کہ امپورٹنس بیان کی جاتی ہے۔ تو گھر کے اندر، ایک فیملی کے اندر، ایک جب میاں بیوی دونوں کا معاملہ، الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتا ہے مرد افسر ہے عورتوں پر، ہمارے رب نے فرما دیا۔ تو عورت کو اس میں کہیں بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس اللہ کا فرمان ہے، مجھے پیدا رب نے کیا ہے، یہ تقسیم میرے رب کی طرف سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تقسیم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو آج کی میڈیا، آج کا کلچر کیا کہتا ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے ہمارے بارے میں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان ارشادات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے وہ ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ لڑ کر تو نہیں نا مطلب کہ شوہر کا حق ادا کرے گی، تو یہ تو کچھ عورت کے تعلق سے ہیں، اور رہے معاملات مرد کے، شوہر کے، تو اس پر بھی بیوی کے حقوق ہیں۔ اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی، یہ بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں کہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اور یہ حقوق میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے کہ شوہر کی اطاعت کرنا، مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی خیرخواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، اسے اپنا سردار جاننا، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا۔ یہ اعلیٰ حضرت اپنے ٹائم میں لکھا ہے، آج تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ حیا کی بات ہے، موڈسٹی جس کو کہتے ہیں، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے، مگر میں یہاں چونکہ مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یعنی خبردار، بیویوں کا تم پر حق ہے کہ اوڑھنے پہننے اور کھانے پینے کے معاملات ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ یعنی یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بیان کیا ہے کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کو بیان کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، اگر ہم اس طرح رہتے ہیں، اس کا جو بیسٹ امپیکٹ ہماری اولاد پر پڑتا ہے۔ ہماری اولاد دیکھتی ہے کہ ہمارے والدین کتنی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اس وقت جو بد اعتمادی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اور میں ایک بات یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات گھر میں جو پریشانی ہے اس کی ایک وجہ جو میں نے جو پڑھی ہے، جو سمجھا، جو سیکھا ہے، ایک وجہ ہماری آمدنی بھی ہوتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ کسی کو برا لگ گیا، تو آمدنی بھی ہوتی ہے کہ ہم کماتے کیا ہیں۔ حرام روزی سے گھر خراب ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، حرام روزی خود ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہے۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہے۔ یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ اب توجہ سے سنیے گا، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، سب توجہ سے سنیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا۔ پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہے، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے جائے گا۔ پھر دوسرا آ کر کہے گا
تو نے مجھے سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے وہ لے جائے گا، اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف رنج، غم اور اداسی کے ساتھ دیکھ کر یہ کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ اور وہ ظلم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اسے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈھونکا جا رہا ہے۔ یہ دنیا بھر کے دیکھنے سننے والوں کے لیے میں بات بیان کر رہا ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں نا بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، پیٹ پالنا ہے، بیوی بچوں کے لیے ہم نے کمانا ہے، لیکن حرام نہیں کمانا۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہماری سوچ میں، ہماری گفتگو میں، ہماری پریکٹس میں یہ ورڈنگ نہیں ہے، ویری سوری ٹو سے ورڈنگ نہیں ہے، دیٹ ٹائپ آف ورڈنگ۔ جائز ہے کہ ناجائز؟ حرام ہے کہ حلال؟ جائز ہے کہ ناجائز؟ حرام ہے کہ حلال؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کیا حکم ہے؟ اس طرح کی جنرل وے میں بات کر، ڈسکشن ہماری پریکٹس میں نہیں ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہم نہیں سوچتے، ہم پہنتے اوڑھتے ہم نہیں سوچتے، ہم آتے جاتے تو ہم نہیں سوچتے، ہمیں بزنس کرنا تو ہم نہیں سوچتے، ہمیں کہیں خوشی غمی کا موقع تو ہم نہیں سوچتے کہ جائز کے ناجائز، یہ جائز کے ناجائز، یہ حرام کے حلال، یہ جائز کے ناجائز، حرام کے حلال، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم اس معاملے میں کیا ہے۔ ہماری یہ ورڈنگ نہیں ہے۔ یقین مانے میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر اللہ کی توفیق سے یہ ورڈنگ، یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کو، یہ اگر ہماری پریکٹس میں آ جائے نا، فیملی پریکٹس میں آ جائے، اور بچے سے ہم یہ ڈسکس کریں، بیٹا یہ دیکھ لینا اللہ نے اس کی اجازت دی کہ نہیں دی، بیٹا یہ حرام ہے کہ حلال ہے، بیٹا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بیٹا اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہے، اور یہ کمپلسری ہے دیکھنا سوچنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرمائے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کام ہے، یہ ہمارا سوچنا، یہ بات کرنا، یہ ہماری مطلب دین اور ہمارے اسلام کا تقاضا ہے، مقصود اسلام کہیں گے آپ اس کو۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہوگی، ہماری اپنی سوچ کی خوبصورتی ہوگی۔ ہم سوچے تو صحیح حرام ہے کہ حلال ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، حرام ہے کہ حلال ہے۔ کسی سے بزنس کرتے ہیں، کسی سے ڈیلنگ کرتے ہیں، کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، کسی کمنڈمنٹ کرتے ہیں، ایون کہ آپ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، آپ سوشل لائف گزار رہے ہیں، آپ پولیٹیکل لائف گزار رہے ہیں، آپ فیملی لائف گزار رہے ہیں، ایون آپ ریلیجیس لائف گزار رہے ہیں، آپ جسی طرح کی بھی لائف گزار رہے ہیں، آپ فائنینشلی لائف گزار رہے ہیں، آپ کی اکنومیکلی آپ کا جو بھی ایک اسٹیٹس اور انداز ہے، جو آپ کا بزنس ہے، واٹ ایور یو ڈوئنگ، بٹ فرسٹ کوشچن از دیٹ اللہ اور اس کے رسول کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ قرآن میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا اس معاملے میں حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان کا کہ سوچ ہی یہ ہے، بیسک تھنکنگ یہ ہے۔ اور جب یہ تھنکنگ اولاد بچپن سے سن رہی ہے اپنے والدین کے منہ سے، جائز کے ناجائز، حرام کے حلال، جائز، تو بیٹے کے اندر کتنا یہ پیدا ہوگا۔ جیسے کہ ایمان و کفر کی باتیں اگر بیٹا باپ سے بار بار سنتا ہو، بیٹی ماں سے بار بار سنتی ہو، والدین ایمان و کفر کی باتیں یوں کرتے ہوں، ایسا ایمان برباد نہ ہو جائے، بیٹا ایمان برباد نہ ہو جائے، بیٹا ایمان برباد نہ ہو جائے، بیٹا اللہ پاک ہمارا دین سلامت رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، ایسا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بیٹا کو کفر نہ ہو جائے، بیٹا کو کفر نہ ہو جائے، بیٹا کو ایسا نہ ہو جائے۔ بیٹے کے دل میں، اولاد کے دل میں ایمان کی محبت، ایمان کی اہمیت، امپورٹنس آف ایمان اس کے دل میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیٹھے گا، وہ ہر وقت ڈرے گا، وہ کسی بھی نان مسلم کے ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جائے گا کہ جو، یا کسی بھی ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جائے گا جس سے اس کا ایمان خطرے میں آ جائے، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا، اس کو پتا ہوگا بچپن سے میں سن رہا ہوں ایمان کی اہمیت اور ایمان کی امپورٹنس کو، اور ایمان کتنا ضروری ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ فرماؤ نہ مرنا مگر مسلمان۔ جب وہ اولاد اپنے والدین، اپنے بڑوں اور اپنی جو صحبت ہے اس میں یہ ساری باتیں سنے گی، وہ کب سنے گی؟ جب ہماری زبان پہ یہ باتیں ہوں گی، ہماری ایسی ورڈنگ ہوگی، ہماری ایسی سوچ ہوگی، ہم ایسی تھاٹ، ایسی سوچ اپنے پیرنٹ، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی جنریشن کے ساتھ شیئر کریں گے، ادروائز تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی زیادہ تر عزت کی حفاظت کا فکر ہوتی ہے، بیٹا بے عزتی ہو جائے گی، رائٹ؟ بیٹا بے عزتی، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا پرابلم میں اس کو چلے پرابلم کنٹینیو، عزت کی حفاظت کرنا، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچنا، اٹس ناٹ رانگ، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے،
لیکن ہم یہی ایک بات کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا، سوسائٹی کیا کہے گی، بٹ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے. سب سے پہلا سوال اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے ہمارے اس عمل کے اوپر. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنی گفتگو اپنے گھر میں اپنی فیملی میں گفتگو کریں. کھانا سامنے آتا ہے، بعدوں کا نہیں پتا ہوتا، نیا ملک ہوتا ہے، نئی جگہ ہوتی ہے، نہیں پتا ہوتا، لیکن ہمیں کھانے پینے کے تعلق سے حرام حلال کی تمیز کے بارے میں فرمایا گیا، سمجھایا گیا ہے. نمازوں کے تعلق سے، بیٹا نماز کا ٹائم اٹھو، بیٹا نماز کا ٹائم. وہ ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھے گا، ماں باپ اس کو نماز کا کہیں گے. 7 سال کی عمر میں بیٹے کو نماز کا بولو، اگر نہیں پڑھتا 10 سال کا ہو گیا، سختی کرنے کا حکم ہے. ہم نے سختی کی اپنی اولاد کے اوپر. ہم خود نماز کے ٹائم سوئے رہے، اولاد کو کیا اٹھاتے؟ ماں سوئی ہوئی ہے، بیٹی کو کیا اٹھاتی؟ میاں بیوی دونوں سو رہے ہیں، وائف اینڈ ہسبینڈ دونوں سو رہے ہیں، کیا اٹھاتے؟ یہ خود ہی نہیں اٹھے کہ گھر میں. آپ سوچئے وہ گھر کیا، اس گھر کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے جس گھر میں کوئی نمازی نہیں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر میں چھوٹوں پر شفقت نہیں ہوتی، جس میں بڑوں کا ادب نہیں ہوتا. آپ گھر کے دروازے کے باہر اتنا بڑا بورڈ لگا دو، میں سمجھ رہے ہیں آپ، گھر کے دروازے کے باہر اتنا بڑا بورڈ لگا دے جس پر لکھا ہوم سویٹ ہوم. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوم سویٹ ہوم. اور اندر جائے تو ایک ٹائم کی نماز نہیں ہے، اندر جائے تو بوڑھے والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، شوہر بیوی سے بد اخلاقی کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. قرآن ایک وقت پہ نہیں پڑھا جاتا، ایک آیت یاد نہیں ہے کسی کو، یا ایک آیت صحیح پڑھنے نہیں آتی کسی کو. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. گھر میں گانے چل رہے ہیں، گھر میں فلمیں چل رہی ہیں، گھر میں ڈرامے چل رہے ہیں، گھر میں گناہ ہو رہا ہے، نمازوں میں سب سوئے رہے ہیں، گناہوں کا بازار گھروں میں، گھر کے اندر ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. اتنا سب کچھ گھر کے اندر ہو رہا ہے، باہر اتنا بڑا بورڈ لگاؤ ہوم سویٹ ہوم. کیا یہ ہوم سویٹ ہوم ہے؟ ارے بورڈ لگانے سے کبھی ہوم سویٹ ہوم بنتا ہے کیا؟ ہوم سویٹ ہوم بنتا ہے اپنے کردار سے، کریکٹر سے. جس گھر میں والدین کا ادب ہو اس گھر کو کہتے ہیں ہوم سویٹ ہوم. شوہر بیوی کی اہمیت کو سمجھتا ہو، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہو، اس کو کہتے ہیں ہوم سویٹ ہوم. جس میں بیوی شوہر کا ادب کرتی ہو، اس کے حقوق ادا کرتی ہو، اس گھر کو کہتے ہیں ہوم سویٹ ہوم. جس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہوں، تہجد پڑھی جاتی ہو، جس میں تلاوت ہو رہی ہو، اور جو گھر گناہوں سے بچا ہوا ہو، جس گھر میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں حج اور عمرے کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں گناہ سے بچنے کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں سے گناہ سے ڈرایا جا رہا ہو، جہاں نیکیوں کی کثرت کی جا رہی ہو، اس گھر پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس گھر کو آنکھ بند کر کے کہہ دو دس ہوم از سویٹ ہوم. وہ ہوتا ہے گھر، وہ ہوتا ہے ہوم سویٹ ہوم کہنے والا. اس کو کہتے ہیں ہوم سویٹ ہوم. دیواریں اچھی ہو جانے سے، گھر بڑا ہو جانے سے ہوم سویٹ ہوم نہیں بن جاتا. دل بڑا ہونا چاہیے، کردار اچھا ہونا چاہیے، مزاج اچھا ہونا چاہیے. چھوٹا سا گھر بھی ہو، خوشیوں کے ساتھ ہونا ہوم سویٹ. اتنا بڑا محل بنا لو، بنگلہ بنا لو، اور پتہ چلے کہ شوہر گھر میں ہے تو بیوی کو ڈر لگے، بیوی گھر میں ہو تو شوہر سر پر ہاتھ تک کے بیٹھا ہو. اس کو ہوم سویٹ ہوم کہتے ہیں یار. سارے سوئے ہوئے اس کو ہوم سویٹ ہوم کہتے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، حرام روزی کمانے والا گھر بھی کیا ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے یار. تو آپ یہ بیوی بچوں کے لیے، فیملی کے لیے آنکھ بند کر کے بغیر کسی جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر جو کما رہے ہوتے ہیں اس کو غور کریں. میں نے ان کے لیے واقعہ بیان کیا ہے، وہ بیان کیے کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب یہی کہیں گے کہ یہ ہم کو دین نہیں سکھاتا تھا. حالانکہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹس، جو گھر کے بڑے ہیں، ذمہ داری ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے شاہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. کیا ہم بچاتے اپنے آپ کو؟
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے بیان، قوا انفسکم، اپنی جان کو، قوا امر کا صیغہ، حکم دیا جا رہا ہے، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے کہ ہم بچاتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی فیملی ممبر کو. اگر ماں بے پردگی کر رہی ہے تو اس کو اس کی تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ سمجھائیں. بیوی بے شرمی بے پردگی کر رہی ہے، اگر ہماری بچیاں بے شرمی بے پردگی کر رہی ہیں، یعنی اجنبی مردوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ کھلے ملنا، کھلی باتیں کرنا، اس کو کیا نام دیں گے یار؟ شوہر خود اوپر رہ کر اپنی بیوی کو بے پردگی کرواتا ہو، باپ اوپر رہ کر اپنی بیٹی کو بے پردہ کرتا ہو، اور جو شرعی پردہ ہے وہ نہ کروایا جاتا ہو، اور اس میں خوش ہیں، مرد خوش ہے نا. بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یعنی جب مرد کی عقل پہ پردہ آتا ہے نا، عورت کا پردہ چلا جاتا ہے. مرد کی حیا جتنی زیادہ ہوگی عورت اتنی زیادہ باپردہ بنے گی انشاءاللہ. ہمارا کام تھا اپنی بیوی بچوں کو بے پردگی سے بچاتے، اور جو اپنی بیوی بچوں اور اس طرح کے جو اہل خانہ گھر والے ہوتے ہیں، ان کی نہ اللہ کی نافرمانی پر وہ غیرت نہ کھائے. میں معافی چاہتا ہوں مگر میں آپ کو جو بیان کر کے چلا جاؤں، جو غیرت نہ کھائے، ان کو اپنی طاقت بھر، قدرت بھر جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کے مطابق ان کو گناہ سے نہ روکے. ایسے شخص کو، ایسے مرد کو دیوس کہا گیا. کیا کہا گیا؟ حدیث میں لفظ ہے دال یا واو سا، دیوس. دیوس کا عام زبان میں جو ترجمہ اردو میں کہتا ہے بے غیرت. اور دیوس پر جنت حرام ہے، حدیث میں آیا. یعنی وہ اگر ایمان سلامت لے کر گیا تو اولین وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا. اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے بخش دے. اگر ایمان سلامت لے کے بندہ جاتا، اللہ کی مرضی جس کو چاہے بخش دے. وہ کفر و شرک کو نہیں بخشے گا. مگر کوئی ذرہ بر بھی ایمان لے کر گیا تو اس کی مرضی ہے. مگر ہے یہ کہ ایک بڑی تعداد ہوگی اہل ایمان کی جو کلمہ، جو ایمان پر گئے ہوں گے مگر انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یہ یاد رکھنے کی بات بیان کر رہا ہوں. انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کی بڑی تعداد ہے. باہر شریعت میں یہ ساری مضامین لکھے ہوئے ہیں. جلایا جائے گا. لہذا ڈرنا سب کو چاہیے. بالکل اللہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے، مگر وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اس کی گرفت بھی ہے. اور ہم سب کو اللہ پاک کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اسے پکڑ لیا تو کیا ہوگا. اس کا ذکر قرآن اور حدیث ہر جگہ موجود ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب جہاں بشیر ہے وہاں نذیر بھی ہیں، جہاں خوشخبری سنانے والے وہ ڈرانے والے بھی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی باتیں بتائی، ہمیں جہنم کی باتیں بھی بتائی ہیں. نیکی کی رغبت دلائی ہے تو گناہوں سے ڈرایا بھی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اور اپنی سیرت، اپنے کردار کو پیش کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. گھر کے تعلق سے خود میرے آقا فرماتے تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو ہمیں اللہ پاک سے ڈر کر جینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ کہ اللہ کو ناراض کر دے، ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے. یہ ڈرنا تو چاہیے، ڈرنا تو پڑے گا. اور مصیبت یہ کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. جی ہاں، اگر ڈرنے کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یار تم لوگ ڈراتے ہو. میں یہ کہتا ہوں ڈرتے ہی تو نہیں ہیں یار. ڈر رہے ہوتے تو کیا ہم ایسے ہوتے یار؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ہیں. اللہ سے ڈرنے والے ایسے تھوڑی ہوتا. اللہ سے ڈرنے والے تو اللہ کے خوف سے رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. وہ شریعت و دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ علم والے ہوتے ہیں. یہاں تو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جسے میں آج جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں. آج موریشیس کے اندر الحمدللہ میں تقریباً 17، 18، 19 سال کے بعد آیا ہوں. اب دوبارہ کب آنے کا موقع ملے. اور فیملی اجتماع، سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم سب کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. اور ہم سب کو اپنی حالت کو بہتر کرنا چاہیے. اپنی آمدنی کو حلال کرنا چاہیے، بالکل حلال کرنا چاہیے. حرام روزی سے بچنا چاہیے. اور اس کے لیے علم دین حاصل کریں. آپ غور کریں،
آج ایک بڑی تعداد آل اوور دا ورلڈ مسلمانوں کی بڑی تعداد، اگر میں کہوں میجورٹی تو غلط نہیں ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ایک تو نماز نہیں پڑھتی، میجورٹی تو نماز ہی نہیں پڑھتی. ٹھیک ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو گناہ عظیم میں مبتلا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، گناہ عظیم میں مبتلا ہے. مگر جو نماز پڑھتی ہے ان کی میجورٹی کو نماز پڑھنے نہیں آتی، میل فیمیل بوتھ. غسل فرض ہو جائے پاک ہونے نہیں آتا، میل فیمیل بوتھ. کپڑے ناپاک ہو جائیں پاک کرنے نہیں آتے، میل فیمیل بوتھ، دونوں ایک ساتھ مبتلا ہیں اس کے اندر. دیکھ کر صحیح قرآن، دیکھ کر، زبانی نہیں، دیکھ کر صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا، میل فیمیل بوتھ، دونوں اس میں مبتلا ہیں. کہ قرآن کھولے اور پڑھے، بھی بولے کہ میں نے شور کو سنا ہے تو صحیح بولتا، اس کو کون سا پڑھنے آتا تھا جو وہ بولتا کہ آپ کو صحیح پڑھنے آتا کہ نہیں آتا. عقائد و نظریات کی نالج نہیں ہوتی. ہم کہتے بچے یہاں چلے گا، ہم ادھر چلے گا. بچوں کو عقائد و نظریات سکھاتے تو بچے بچتے نا. عقائد و نظریات. آج اتنا فتنوں کا دور ہے، کتنے فتنے ہیں. اپنے بچوں کو عقائد و خود بھی سیکھے، بچوں کو بھی تو سکھائے نا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اللہ کے آخری نبی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، یہ ہمارا نعرہ ہے. ہم نے نعرہ دے دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. آپ بھی لگا دو نعرہ، آپ سب سے کہہ دیں سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ. سب مل کر کہیں، اونچی آواز سے کہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سب سے آخری سے آخری نبی. اب میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. میرے آقا نے خود فرمایا لا نبی عبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. نبی جنتی. صحابہ کا، اہل بیت کی محبت اپنے اولاد کے دل میں اتارنی ہے ہمیں. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. آقا فرماتا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، اس کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تعلیم، قرآن کی محبت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت. 3 چیزیں ہماری ذمہ داری اپنی اولاد کو دینی، اور اس کے لیے بچپن سے ہی اس کی تربیت کریں. ہمارے اندر ہوگا تو ہم اس کو اندر ڈالیں گے نا. عقائد و نظریات اللہ پاک کے تعلق سے، اس کی توحید کے، الوہیت کے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ ہے اور ایک ہی ہے. اللہ ہے اور اللہ ہے اور اللہ ہے اور ایک ہی ہے. اس کے تعلق سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کا عقائد و نظریات، اہل سنت کے عقائد و نظریات، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات، عشق رسول والی باتیں، محبت رسول والی باتیں، عشق رسول، محبت رسول، صحابہ اہل بیت کی محبت کی باتیں، اولیاء کرام کی محبت کی باتیں، ادب و احترام کی باتیں. اگر ہم گھر میں ایصال ثواب کریں گے، بزرگوں کے فاتحے کریں گے، 11ویں منائیں گے، 12ویں منائیں گے، خواجہ کی چھٹی منائیں گے، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے آراس اور دین منائیں گے، نیاز کریں گے، دعا فاتحہ کریں گے، ہماری اولاد ہم سے پوچھے گی کیا کریں، ہم ان کو بتائیں گے، ان کی سیرت بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے بچوں کے دل و دماغ کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، ان کی اپنے بزرگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ پیدا ہوگی. یہ کرنے کی چیزیں ہیں گھر میں. اور کچھ جو گھر میں برکتیں آئیں گی، جو گھر میں خیر آئے گی، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور ہو گھر میں حلال روزی. اس لیے سیکھ لیں ہم کہ جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، جہاں میں نوکری کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. بعض لوگ دھوکہ دے دیتے، بولتے یار غیر مسلم میں دھوکہ دے دو. غیر مسلم کو دھوکہ دینا بھی ناجائز ہے. اسلام کی تعلیمات تو پڑھیں آپ. جھوٹ تھوڑی بول سکیں گے، دھوکہ تھوڑی دیں گے ہم، فریب تھوڑی کریں گے ہم. اسلام کی خوبصورتی اور دین کی خوبصورتی کو سمجھے ہم. اور ایک مسلمان تو جہاں بھی رہے گا، مسلمان اپنے اسلام اور اپنے دین کی خوبصورتی کے ساتھ رہے گا. دیانت دار مسلمان، دیانت دار، آنیسٹ ہوتا ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان سچا ہوتا ہے. وہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امین و صادق کہا گیا. مسلمان کے پاس کو امانت رکھوائی جائے خیانت نہیں کرتا. اور ہر وہ ملک کی قانون
جو اسلام و دین سے نہیں ٹکراتا اس کو فالو کرتا ہے وہ. اور دعوت اسلامی تو ہے یہی تنظیم. دعوت اسلامی اسی طرح الحمدللہ چلتی ہے. ہم کسی ملک کی قانون میں مداخلت کرتے ہی نہیں. ہمارا کام مسجد بروتے رہے گا. ہم مسجد بناتے ہیں, مسجد آباد کرتے ہیں. ہمارا کام ہی یہی ہے. نمازی بناؤ. میں بالکل یہ بات میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز برائی و بے حیائی کے کام سے روکتی ہے. رائٹ, یہ قرآن میں ہے. ہم نمازی بنا دیں صحیح, ہم کسی مسلمان کو صحیح نمازی بنا دیں, نماز اس کو صحیح مسلمان بنا دے گی. ہم نماز صحیح کر دیں, نماز اس کو صحیح کر دے گی, کیونکہ نماز برائی و بے حیائی کے کام سے روکتی ہے. تو دعوت اسلامی تو مسجد بناتی ہے اور مسجد آباد کرتی ہے. نمازی بناؤ. ماہ رمضان آئے گا, اعتکاف ہے الحمدللہ, پورے مہینے کا اعتکاف دعوت اسلامی میں ہوتا ہے. پورے مہینے کا اعتکاف, آخری عشرے کا, آخری لاسٹ 10 days کا بھی اعتکاف ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اس سے لاکھوں لاکھ مسلمان فیضیاب ہو رہے ہیں. دعوت اسلامی امامی کی تعلیم دیتی ہے, پوری ایک مٹھی داڑھی کی تعلیم دیتی ہے, سنت و برے لباس کی تعلیم دیتی ہے, مسواک کے استعمال کی تعلیم دیتی ہے, سچ کی تعلیم دیتی ہے, جھوٹ سے بچاتی ہے, حرام روزی سے بچاتی ہے, بد دیانتی سے بچاتی ہے. تو اسلام کی خوبصورت تعلیمات, نظریات, عقائد, نظریات کی حفاظت کرتی ہے, اعمال اچھے کرتی ہے اور سنت میں ڈھالتی ہے, سرکار کی سیرت میں ڈھالتی دعوت اسلامی, کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو تمہارے پاس جو ایک ہی راستہ ہے وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیروی ہے, یہ نمونہ عمل ہے. اگر ایسا مسلمان دنیا میں ہو تو اس مسلمان کے وجود کی برکت سے الحمدللہ وہ امن, پیار و محبت پیدا ہو جاتا ہے. ایسا مسلمان اگر کہیں کھڑا ہے, با عمل پریکٹسنگ مسلم, جو معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے, اگنور کرنے والا ہے, ایمانداری کے ساتھ کاروبار اور کام کاج کرنے والا, اپنے گھر میں دین و اسلام و مذہب کے مطابق رہنے والا ہے, اپنی مسجد آباد کرنے والا ہے. ایک ایسا پریکٹسنگ مسلم کسی معاشرے میں الحمدللہ معاشرہ بدل کے رکھ دیتا ہے. ایک مسلمان, ایک باعمل مسلمان جو لوگوں کو گناہ کرتا دیکھے تو اس کو نیکی کی طرف لائے. جی ہاں, یہ ہمارا مین کام ہے. میرے آقا فرماتا ہے بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو. ہم جتنے بھی الحمدللہ یہاں جمع ہیں, مدنی چینل پر ہیں, سوشل میڈیا پر, اسلامی بہنیں پردے میں ہیں, ہم سب کا کام ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھے, بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو. ہم سیکھتے رہیں, سکھاتے رہیں, نیکی کی دعوت دیتے رہیں, برائی سے منع کرتے رہیں, بے نمازی کو نمازی بنائیں, گناہ گاروں کو نیکیوں کی طرف لائیں. الحمدللہ مسلمان کا یہ کردار, با عمل مسلمان کا خوبصورت کردار دے کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتے ہیں. ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین کے ہاتھوں الحمدللہ more than 40 to 50,000 نان مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. مدنی چینل دعوت اسلامی کا الحمدللہ انگلش میں بھی ہے, بنگلہ میں بھی, اردو میں بھی ہے, سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا ڈیفرنٹ لینگویجز کے اندر. اب گھر میں دیکھیں, دکھائیں, گناہوں بھرے چیزیں بند کر دیں. اسی طرح تبدیل آئے گی نا. ہم اپنا انداز بدلیں گے تو بہت کچھ بدلے گا. اگر ہم اپنا انداز ہی نہیں بدلیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بدلے گا. خالی کہتے رہنے سے, مثال کے طور پر یہاں اندھیرا ہو جائے, اگزامپل دے رہا, اندھیرا ہو جائے, اول اندھیرا ہو گیا یار, اندھیرا ہے, اندھیرا اندھیرا ہے, تو میں کیا کہوں گا, لائٹ جلاؤ تو بجلی روشنی ہو جائے گی. اندھیرے کو کوسنے سے تو اندھیرا دور نہیں ہوگا. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہمارے ہوتے ہیں, ان میں شرکت کریں. الحمدللہ قافلے سفر کرتے, 3 دن کے, 12 دن کے, 1 مہینے کے, 12 مہینے کے, 12 منتھ کے قافلے سفر کرتے ہیں. اس میں الحمدللہ سفر کریں. اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کریں. اسلامی بہنوں کے 8 دینی کام ہیں, درس ہے, بیان ہے, نیکی کی دعوت ہے. مدرسۃ المدینہ بالغات لگتے ہیں ایڈلٹس کے, قرآن درست کرنے کے. اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں اس میں شرکت کریں, فری آف کاسٹ ہے. کوئی دعوت اسلامی آپ سے پیسے تھوڑی لیتی ہے, نہیں, دعوت اسلامی پیسے نہیں. دعوت اسلامی اصلاح امت. اللہ پاک سلامت رکھے میرا میل سنت کو. 1981 میں دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا اور آج الحمدللہ 2026 دنیا کے کس کونے میں آپ کو دعوت اسلامی نظر نہیں آتی. آلموسٹ مور اور لیس پہنچی ہوئی دعوت اسلامی. نیکی کی دعوت, لوگ نیکی کی دعوت سنتے, قبول کرتے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں, برائی سے منع کریں, اپنے اندر تبدیلی لائیں, اپنی اولاد میں تبدیلی لائیں گے. انشاءاللہ گھر بار میں بہتری آئے گی.
اور انشاءاللہ مارکیٹوں میں بہتری آئے گی، ہماری سوسائٹی میں بہتری آئے گی، ہمارے گھر میں امن آئے گا، پیار آئے گا، محبت آئے گا، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ بہتری آ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ موریشیس میں بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی مزید دھوم دھام ہو۔ ہم دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ ملیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں، یہ آپ سب مل کر مسجدیں آباد کریں، مسجدوں میں جو بے نمازی ان کو مسجدوں میں لائیں، ان کو نمازی بنائیں، مختلف کورسز کریں، نماز کورس ہے، اصلاح اعمال کورس ہے، مختلف کورسز اس کی طرف آئیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام، آفیشلز اور جو بھی اتھارٹیز اور اہم شخصیات آئی ہیں جو یہاں ہمارے انفلوئنس رکھتے ہیں اور جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، نیکی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام کا بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اہل علم کا، ان کا آنا، ان کا شفقتیں کرنا، اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کے دعوت اسلامی کی عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت ایک مومن کی ترجیحی پرائیورٹی میں ہونا چاہیے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے کئی ذرائع ہیں، ان میں ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی، کہ وہ پیر کامل، وہ شیخ کامل، وہ مرشد کامل، الحمدللہ رب العالمین اس کی صحبت کی برکت سے، اس کی بیعت کی برکت سے، اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، عمل صالحہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، نیکی اور تقوی کا انعام نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس خان عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، وہ سیدنا پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل فرماتے ہیں، اور خود پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، میرا مرید اس وقت تک نہ مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے، اور توبہ کرنے والے کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسے اپنا دوست ارشاد فرمایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کرنے والے کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران صاحب کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ اذن عطا فرمایا ہے، یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ یہ جسے چاہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کا مرید کر سکتے ہیں۔ تو بہترین موقع ہے، کیوں نہ ہم غنیمت جانیں اس بات کو، اور جو کسی کے مرید نہیں ہیں وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سے قادری، رضوی، عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں، اور جو پہلے ہی کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ بیعت برکت کیا ہے؟ کہ ان کے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ انہیں سلسلہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ کا فیض بھی ملتا رہے گا۔ اسلامی بہنیں بھی چاہیں تو مرید ہو سکتی ہیں، انہیں مرید بننے کے لیے شوہر کی اجازت کی حاجت نہیں، وہ باری کے دنوں میں بھی مرید بن سکتی ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے گھر میں جتنے بچے ہوں، چاہے ایک دن کا بچہ بھی ہو، اسے بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اسے بھی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں داخل کر لینا چاہیے کہ پیران پیر کے سلسلے کی برکتیں اسے ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو میں قبلہ نگران شورا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور ہمیں توبہ بھی کروا دیں، اور سیدی الشیخ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتیں نصیب فرما۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کی 15 تاریخ کو شب برات آتی ہے، نامہ عمل تبدیل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس برکت والی رات کو پانا نصیب فرمائے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حقوق العباد، کسی کا حق کھائے، کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، معافی مانگ لیں، اور ہو سکے تو اس حالت میں ہم 15 شعبان کو پائیں کہ ہماری سچی توبہ سے ہم سچی توبہ کر چکے ہوں، کیونکہ نامہ عمل تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، پرانا کلوز ہو رہا ہوتا ہے، نیا کھل رہا ہوتا ہے۔ اور 14 کو بھی اللہ کرے کہ روزہ رکھے، 14 شعبان کا، 15 شعبان کو روزہ رکھیں تو انشاءاللہ یہ دونوں دن روزے سے ہوں گے، اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ یہ مہینہ تلاوت کا خاص مہینہ، عبادت کا مہینہ، درود پاک پڑھنے کا خاص مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ تو پھر رمضان کا مہینہ ہے، سحری کا مہینہ، افطار کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ کو خوب راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اللہ پاک اس مہینے کی برکت عطا فرمائے اور ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں پوری تراویحیں پڑھنے کی توفیق عطا ہو، اور اللہ کرے کہ ہم یہ اس مہینے کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے کی بھی برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اعتکاف ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، آپ کے یہاں بھی امید ہے اللہ نے چاہا تو اعتکاف ہوگا، اپنے یہاں اعتکاف کیجئے، اللہ توفیق دے پورے مہینے کے لیے مسجد میں بیٹھے۔ جی، شعبان میں صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے کاروبار کو سمیٹ لیتے اور جیسے رمضان کا چاند نظر آتا مسجد میں تشریف لے آتے، مسجد آ جاتے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی اور عبادت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم